ناظرین، افریقہ جیسی افلاس بھری سرزمین کی باہوں میں پلنے والا ایک سیاہ فام فوجی کیوں دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے؟ 37 سالہ ابراہیم ٹراورے کی جد و جہد سے ہمارے لیے، پاکستانی جرنیلوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, this time your editors cannot cut this speech, because the world you monopolize no longer exists, because millions will hear these words now. I am 34 years old. Every day of my life, I grew up with your lies. As a child, I would watch Africa on television. Always the same images. Children with flies, dry lands, weapons, death. This is Africa, they told us. This is what Africa is. And we believed it. We were ashamed of ourselves. We were ashamed of our own lands, of our own people. But then I grew up. I read, I researched, I questioned. And I understood that the Africa you showed us wasn't real. The story you told us was a lie. The fate you imposed on us was a script you had written. For we were creatures who had no share of humanity, as if we were savages left outside of civilization, as if we were wretches waiting for you to save us. Every day, every hour, every minute, the same story plays on your screens. Hunger, war, disease, corruption, terror, chaos. These are the words that come to mind when Africa is mentioned. In your Africa dictionary, there are no other words. No hope, no success, no development, no resistance, no honor, no pride, no victory. So I ask you, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde, have you ever made Africa's successes your headlines? فرانس کی کالونی بورکینا فاسو کے اکثر گھرانوں کی طرح ابراہیم ٹراورے نے بھی ایک مفلس گھرانے میں پرورش پائی، عام سکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی۔ جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ سونے کی کانوں کے مالک بورکینا فاسو اور معدنیات سے بھرپور براعظم افریقہ کے سیاہ فام غذا اور پانی کی قلت سے دوچار ہیں، بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں، تو اس نے اپنی قوم کی مسیحائی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ جیولوجی میں گریجویشن کیا اور بورکینا فاسو کی آرمی میں معمولی افسر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے دیتے کمانڈر ان چیف بن گیا۔ 2022 میں فرانس کی کٹھ پتلی حکومت کا تختہ الٹ کر بورکینا فاسو کا صدر بن گیا۔ عمران خان کی طرح مقبول ہوا۔ فرانس اور امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ روس اور شمالی کوریا سے روابط گہرے کیے۔ فرانس نے سارے اثاثے اپنے قبضے میں لے لیے۔ IMF نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیبنٹ نے مشورہ دیا کہ فرانس کی غلامی قبول کر لیں ورنہ پوری دنیا سے الگ تھلگ کر دیے جائیں گے۔ ابراہیم نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ فرینچ کو ہٹا کر قومی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دیا۔ آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران خان جیل میں ہے اور ابراہیم ٹراورے تخت پر؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نے ڈنڈے کا استعمال کیا اور عمران خان نے جمہوریت کا استعمال کیا۔ انقلاب ہمیشہ خون مانگتی ہے۔ کشمیریوں کو پولیٹیکل سٹرگل کا مشورہ دینے والے سرکاری ملاؤں کو کون سمجھائے کہ دنیا میں صرف ڈنڈے کا راج چلتا ہے؟ اگر عمران خان واپس آنا چاہتا ہے یا مذہبی جماعتیں اسلام نافذ کرنا چاہتی ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے، یا تو بنگلہ دیش کی طرح نوجوان حکومت سے ٹکرا جائیں یا مذہبی جماعتیں افغان طالبان کی طرح پاکستان کے اشرف غنیوں کے خلاف بندوق اٹھا لیں۔ آپ صرف پولیٹیکل سٹرگل کر سکتے ہیں، اس لیے میں کشمیری مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ آرمڈ کنفلکٹ کرنے کی بجائے پولیٹیکل سٹرگل کریں۔ اگر انجینئر صاحب کی تجویز پر طالبان عمل کرتے تو آج بھی اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ جمہوریت کے ذریعے ٹسل چل رہی ہوتی جیسے پاکستان میں چل رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے پسماندہ ماحول سے ابراہیم ٹراورے جیسے نوجوان پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کا کوئی افسر امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ PTI یا مذہبی جماعتیں بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی طرز پر اقدام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے علاوہ تمام چارے آزما کے دیکھ لیے گئے ہیں۔ میں شہراز احمد ہوں۔ پینا سیاہ کو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔